بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد ان الذین جاءوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو جھوٹ لے کر الزام لے کر آئے، جنہوں نے الزام لگایا، اسوأ الکذبی یعنی بدترین جھوٹ بولا، جنہوں نے بدترین جھوٹ بولا، اور الزام جو ہے وہ بدترین جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اسوأ الکذب نکال کر الافکی اس کے لغوی معنی بیان فرمائے، الافکی کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ علی عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، علی عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین جو تمام مومنین کی ماں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ان پر جھوٹ بولا یعنی الزام لگایا۔ تو علی عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ما علیہ الکذب کو بیان فرمایا، ما علیہ الکذب کو یا ما علیہ الافک کو جو چاہیں کہتے ہیں، ما علیہ الکذب کو بیان فرمایا کہ ان کے متعلق جھوٹ بولا۔ بقذفها، اس جھوٹ کی صورت کیا تھی؟ بقذفها، اس کی تصویر کو بیان فرمایا، اس بدترین جھوٹ کی صورت، اس کی تصویر یہ تھی کہ ان پر الزام لگایا، ان پر غلط الزام لگایا۔ عصبۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت نے، یعنی جو الزام لگایا، جماعۃ من المؤمنین، جماعۃ من المؤمنین کہہ کر عصبۃ منکم کے مراد معنی بیان فرمائے، جماعۃ کہہ کر عصبۃ کے معنی بیان فرمائے، جماعۃ کہہ کر عصبۃ کے معنی بیان فرمائے، من المؤمنین کہہ کر منکم کی تعیین کر دی، من المؤمنین کہہ کر منکم کی تعیین کر دی، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں جماعۃ من المؤمنین کہہ کر عصبۃ منکم کے مراد معنی بیان فرمائے کہ مومنین کی ایک جماعت۔ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، حسان بن ثابت وعبداللہ بن ابی ومصطح وحمنۃ بنت جحش۔ قالت حسان بن ثابت وعبداللہ بن ابی وعبداللہ بن ابی ومصطح وحمنۃ بنت جحش، اگر یہ غلط لکھا ہوا ہو، حنمہ نون میم پہ لکھا ہوا ہو مکتبہ رحمانیہ کے نسخوں میں، تو اس کو صحیح کر کے حمنہ ہے، یہ حمنہ بنت جحش۔ اب یہاں پر حضرت حسان بن ثابت ٹھیک ہے مومن تھے، حضرت مصطح مومن تھے، حمنہ بنت جحش یہ مسلمان تھیں، لیکن عبداللہ بن ابی یہ تو منافق تھا۔ اصل میں یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکال کر سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہو رہا تھا کہ الزام جو لگایا تھا وہ تو منافقین نے لگایا تھا، الزام جو لگایا تھا وہ تو منافقین نے لگایا تھا، تو عصبۃ منکم کیوں فرمایا؟ منافقین تو مسلمانوں میں شامل نہیں تھے۔ تو اس کا جواب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو اس میں شامل تھے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، قالت سے مراد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسان بن ثابت، عبداللہ بن ابی، حضرت مصطح اور حمنہ بنت جحش یہ اس کے اندر شامل تھے۔ چلے حضرت حسان بن ثابت پتہ چل گیا کہ عصبۃ منکم، یہاں جو سوال ہو رہا تھا کہ الزام تو منافقین نے لگایا تھا، تو جماعت من المؤمنین یعنی عصبۃ منکم کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ دے دیا کہ یہ مسلمان تھے، اس لیے عصبۃ منکم فرمایا، اس لیے عصبۃ منکم فرمایا۔ پھر یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ لوگ تو مسلمان تھے، عبداللہ بن ابی تو منافق تھا، عبداللہ بن ابی تو وہ تو منافق تھا نا، منافقوں کا بلکہ سردار تھا، اس کو بھی اس کے اندر شامل کیا ہے، بیان کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یعنی اس کو پھر اس میں شامل کیوں کیا عصبۃ منکم میں؟ اس کا جواب ایک تو یہ ہے چونکہ ظاہری طور پر یہ ایمان کا اظہار کرتے تھے، حقیقتاً یہودی تھے، مومن نہیں تھے یہ لوگ، یہ عبداللہ بن ابی حقیقتاً یہودی تھا، لیکن چونکہ ظاہری طور پر
آپ نے شرح قائد میں پڑھا ہے لغوی طور پر یہ مومن تھے، تو اس وجہ سے ظاہر کو دیکھتے ہوئے عصبۃ منکم سب کی طرف لوٹا دی۔ ایک جواب تو اس کا کیا ہے، چونکہ ظاہری طور پر یہ اپنے آپ کو مومن شمار کرتے تھے تو اس وجہ سے عصبۃ منکم، ظاہر کو دیکھتے ہوئے عصبۃ منکم فرما دیا۔ پہلا جواب آیا سمجھ میں؟ دوسرا جواب یہ ہے چونکہ زیادہ جو ہے ان میں تین، تو ظاہر سی بات ہے مومن تھے، تو چونکہ زیادہ جو ہے ان میں وہ مومن تھے اس لیے ان کو غلبہ دیتے ہوئے اس کو بھی اس میں شامل کر دیا۔ مومنین کو غلبہ دیتے ہوئے اس کو بھی ان کے تحت شامل کیا ہے، اگرچہ عصبۃ منکم جو فرمایا چونکہ غلبہ زیادہ جو تھے وہ مومن تھے، زیادہ تر جو تھے وہ کون لوگ تھے؟ مومنین تھے، اس لیے تغلیباً عصبۃ منکم فرما دیا، اگرچہ یہ بھی اصل کام تو اسی نے کیا تھا، اصل الزام تو اسی نے لگایا تھا۔ آگے بات سمجھ میں؟ لا تحسبوہ، اسے نہ تم اسے خیال نہ کرو، یعنی ایھا المؤمنون، یہ مخاطب کی تعیین کر دی، یہ مخاطب کی تعیین کر دی، غیر العصبتی، ایھا المؤمنون غیر العصبتی، اے مومنین اس جماعت کے علاوہ کے مومنین، اس جماعت کے علاوہ کے مومنین کو خطاب ہے، یعنی جو اس الزام تراشی میں شریک نہیں ہوئے تھے ان کو خطاب ہے کہ لا تحسبوہ، اس کو یہ جو الزام لگایا گیا ہے شر لکم، اس کو تم اپنے لیے شر نہ سمجھو، اس کو تم یہ جو الزام لگایا ہے اس کو تم اپنے لیے شر نہ سمجھو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ آگے جو احکام اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں قیامت تک کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ اے مومنین جو اس میں شامل نہیں تھے، تم اس کو، اس الزام کو، اس افک کو شر، اپنے لیے شر نہ سمجھو، اس الزام تراشی کو تم لوگ اپنے لیے شر نہ سمجھو۔ جنہوں نے کی ہے ان کا تو الگ مسئلہ ہے، پر تم اپنے لیے اس کو شر نہ سمجھو۔ ایھا المؤمنون غیر العصبۃ نکال کر مخاطب کی کیا کر دی؟ تعیین کر دی، شر لکم بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے، بہتر ہے، بلکہ یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ خیر ہے، بہتر ہے۔ یأجرکم اللہ بہ، کہ اس سے تمہیں جو تکلیف ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اس پر تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ خیر کی تعیین کر دی، یہ کیا کر دی؟ خیر کی تعیین کر دی یہاں سے کہ یأجرکم اللہ بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ ویظہر براءۃ عائشہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات ظاہر فرمائیں گے۔ ومن جاء معها منہ وہو صفوان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی برات، اور جن کے ساتھ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آئے تھے، جو ان کو لے کر آئے تھے ان کی بھی برات ظاہر فرمائیں گے۔ وہ صفوان، اور وہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور وہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک تو تم لوگوں کو تکلیف ہوئی اس پر تمہیں اجر بھی عطا فرمائیں گے، اور جن دونوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے ان دونوں کی برات ظاہر فرمائیں گے۔ یہ خیر کی تعیین کر دی، یہ پوری کی پوری خیر کی تعیین کر دی۔ اب آگے سے تتمے کو بیان فرماتے ہیں، اس کو بیان فرماتے ہیں، تتمے کو بیان فرماتے ہیں، اور یوں بھی کہتے ہیں کہ واقعے کو، پس منظر کو۔ فَإِنَّهَا قَالَتْ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ بعدما انزل الحجاب، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے کے اندر تھی، یعنی غزوے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ جو ہے کون سا تھا اس کے بارے میں بعض حضرات فرماتے ہیں غزوہ مریسہ تھا، اور راجح قول یہی ہے کہ غزوہ مریسہ تھا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں غزوہ بنی مصطلق تھا، غزوہ بنی المصطلق تھا، جو کہ سن 5 ہجری کے اندر یہ غزوہ ہوا تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ بعد ما انزل الحجاب، کہ جب حجاب کا حکم نازل ہوا تو اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے میں شریک تھی۔ تو
ففرغ منها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے، ورجع، اور واپس ہوئے، ودنا من المدینتی، اور مدینہ منورہ کے قریب ہوئے، وآذن بالرحیل، جب مدینہ منورہ کے قریب ہو گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا کہ یہاں پر کچھ دیر کے لیے اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں رات کے وقت میں، اور پھر رات کو ہی چل پڑیں گے۔ بالرحیل لیلۃ فمشیت وقضیت شانی، لہذا میں چلی اور اب قضاء حاجت کے لیے، قضیت شانی مطلب میں نے اپنی حاجت پوری کی، یعنی میں قضاء حاجت کے لیے چلی گئی، ظاہر سی بات ہے دور کو چلی گئی۔ وَأَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ، اور وَأَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ، میں جب اپنے کجاوے کے پاس آئی، اپنی سواری کے پاس آئی، جب میں اپنی سواری کے پاس آئی، فَإِذَا انْعِقْدِي انْقَطَعَ، تو میں نے دیکھا اچانک کہ میرا جو ہار تھا وہ ٹوٹ گیا اور گر گیا کہیں۔ ہوا بکسر المہملتی القلادۃ، یعنی عقدی کسر محملہ کے ساتھ، یعنی عین کے کسرے کے ساتھ، عقدی نہیں ہے بلکہ عقدی، صحیح ہے۔ کسر المحملہ مطلب بغیر نقطوں والے، یعنی عین کے کسرے کے ساتھ، القلادہ یعنی ہار۔ فرجعت، لہذا میں دوبارہ لوٹی، وہاں گئی جہاں قضاء حاجت کے لیے گئے تھے، التمسہ، اور میں اس کو ڈھونڈ رہی تھی، اس کو تلاش کر رہی تھی، وحملوا ہودجی، اور جو پالان جو رکھنے پر، ہودج یعنی پالان جس کے اندر خواتین بیٹھا کرتی تھیں اور پردے کا انتظام ہوتا تھا، اس کو رکھنے پر جو لوگ مامور تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پالان رکھنے کے لیے، ان لوگوں نے پالان اٹھایا اور رکھ دیا۔ ہوا ما یرکب فیہ، وہ کہ جس کو میرے ما یرکب فیہ کہ اس کے اندر سوار ہوا جاتا تھا، علی بعیری، ہوا ما یرکب فیہ، ہودجی کا مطلب بتا دیں کہ میرا پالان جو تھا، یعنی جس کے اندر میں سوار، جس کے اندر بیٹھا جاتا تھا، سوار ہوا جاتا تھا، علی بعیری، میرے اونٹ پر انہوں نے رکھ دیا، یحسبوننی فیہ، انہوں نے مجھے خیال کیا کہ میں اس کے اندر ہوں، انہوں نے یہ خیال کیا کہ میں اپنے پالان کے اندر ہی ہوں، کجاوے کے اندر ہی ہوں، لہذا انہوں نے یہ خیال کیا۔ اب یہ خیال کیسے کر لیا اس کی وجہ بتا رہی ہیں۔ وکانت النساء خفافا، اس وقت عورتیں بہت ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھیں، اس وقت عورتیں بہت ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھی، کیوں؟ انما یاکلن العلقۃ، وہ بضم المہملۃ وسکون اللام، علقہ یعنی عین کے ضمہ کے ساتھ، اللام من الطعام، یعنی وہ یاکلن العلقۃ، بہت کم کھانا کھایا کرتی تھیں۔ اس وقت عورتیں ہلکی ہوا کرتی تھیں، ہلکی اس لیے کہا کہ کھانا ہی بہت کم کھایا کرتی تھیں، کم کھانے کو کہتے ہیں علقہ، ٹھیک ہے۔ لہذا جب وہ بہت کم کھایا کرتی تھیں تو ان کا وزن بھی نہیں بڑھتا تھا، لہذا ای القلیل ووجدت عقدی، میں نے اپنا ہار تو پا لیا، وجئت بعد ما ساروا، لیکن میں اس وقت جب واپس لوٹی تو میں وہاں اس وقت پہنچی جب وہ لوگ روانہ ہو چکے تھے۔ سارو مطلب رات کے وقت میں سفر کیا، جب وہ لوگ روانہ ہو چکے تھے میں اس وقت وہاں پہنچی۔ فجلست فی المنزل الذی کنت فیہ، لہذا میں اس جگہ پر بیٹھ گئی جہاں میں تھی، یعنی یہ نہیں کہ ادھر ادھر آگے چلنا شروع کر دیا، یہ عقل مندی ہے، یہ کیا ہے؟ عقل مندی ہے، آگے پیچھے نہیں ہوئی، ادھر ادھر نہیں گئی، بلکہ اس جگہ جہاں پر ان کا کجاو وغیرہ روکا گیا تھا، لبے سڑک، وہاں پر بیٹھ گئی، یعنی راستے کے پاس بیٹھ گئی۔ کیوں بیٹھ گئی؟ وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقَوْمَ سَيَفْقِدُونَنِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ فَغَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَيَفْقِدُ إِلَيَّ، اس سوچ کے ساتھ کہ جب لوگ مجھے جب مفقود پائیں گے تو وہ پھر واپس آئیں گے، تو وہ اسی راستے پر آئیں گے جس راستے سے وہ گئے تھے، کوئی اور راستہ تو نہیں، ظاہر سی باتیں نہیں اختیار کریں گے، تو اسی راستے پر واپس آئیں گے، فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، تو وہ پھر آ جائیں گے میرے پاس۔ فَغَلَبَتْنِي عَيْنَايَ، فرماتے کہ پھر میری آنکھیں مغلوب ہو گئیں، یعنی نیند مجھ پر طاری ہو گئی، فَنِمْتُ، اور میں اسی طرح انتظار میں بیٹھی بیٹھی سو گئی، درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ وَكَانَ صَفْوَانُ، اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قَدْ عَرَّسَ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ، انہوں نے لشکر کے پیچھے انہوں نے رات گزاری تھی، ان کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ لشکر سے پیچھے چلیں،
لہذا انہوں نے لشکر سے پیچھے رات کا وقت گزارا اور فَأَدَّلَجَهُمَا پھر جو ہے انہوں نے جو ہے رات لشکر کے پیچھے گزاری، اور پھر رات میں یعنی جب رات کا آخری حصہ فَأَدَّلَجَهُمَا بتشدید الراء والدال ای نزل من آخر اللیل للاستراحة، یعنی وہ رات کے آخری حصے میں جو ہے آرام وغیرہ کے لیے وہ رکے، فسار منہ، لہذا وہ پھر رات کا جو آخری پہر تھا اس میں وہ کیا کرے، چل پڑے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ فَأَدَّلَجَهُمَا یہ رات کے آخری حصے میں جو ہے انہوں نے رات یعنی گزاری، اور پھر رات کے آخری حصے میں کچھ اندھیرا وغیرہ تھا تو اس میں وہ وہاں سے پھر چل پڑے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز اگر گر جائے تو اس صورت کے اندر وہ اس کو اٹھا لیں، وہ کیا کر لیں، اس کو اٹھا لیں۔ لہذا رات کے آخری حصے میں انہوں نے پڑاؤ کیا، اور پھر صبح ہونے سے پہلے چل پڑے، وہ صبح ہونے سے پہلے ہی وہ کیا کرے، چل پڑے، فسار منہ اور چل پڑے، فاصبح فی منزلی، لہذا وہ صبح کا وقت تھا، ابھی روشنی اتنی نہیں تھی لیکن روشنی ہو گئی تھی، اندھیرا بالکل اندھیرا نہیں تھا، روشنی ہو گئی تھی مگر اتنی واضح بھی روشنی نہیں تھی، تو انہوں نے وہ صبح کے ابتدائی وقت میں وہ میرے جہاں میں تھی وہاں پر پہنچ گئے، فرآ سواد انسان نائم، لہذا انہوں نے دور سے دیکھا کہ وہ کوئی انسان کا جو ہے کوئی ہیولہ، کہ کالا کالا انسان جسم ہے، کالا کالا وہ سویا ہوا ہے، وہ انہوں نے دور سے دیکھا، وہ انہوں نے کیا کرا، دور سے دیکھا، یعنی دور سے انہیں نظر آ گیا کہ کوئی انسانی جسم ہے لیکن کالا کالا نظر آیا، چونکہ اتنی روشنی تو نہیں ہوئی تھی زیادہ، تو کالا کالا انسان نظر آیا، تو انہوں نے یہ دیکھ لیا دور سے، ای شخص ہو یعنی کوئی انسان سوتا ہوا نظر آیا۔ پھر وہ جب قریب آئے، فعرفنی حین رآنی، جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ مجھے پہچان گئے، جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ مجھے کیوں کیسے پہچان گئے؟ وہ سوتے ہوئے تو کسی کو نہیں رہتا نا کہ چہرے سے کپڑا ہٹ جائے، سوتے ہوئے کس کو وہ رہتا ہے، خیال رہتا ہے، چہرے سے کپڑا ہٹ گیا تھا، مگر یہ کیسے پتہ چلا کہ یوم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ؟ اس کی وجہ بیان فرماتی ہے، وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ، حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کام کی ضرورت سے جب وہ گھر پہ آیا کرتے تھے، حجاب کا حکم نازل تو نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، تو جب پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا، اور اب جب انہوں نے دیکھا نیند کی حالت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب چہرے سے کپڑا ہٹ گیا تو انہوں نے پہچان لیا، فرماتے ہیں فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ، انہوں نے ان کو دیکھ کر انا استرجاع کیا، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، استرجاع اس کو کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، حین عرفنی، یعنی انہوں نے جب مجھے پہچان لیا تو پھر انہوں نے تیز آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، ای قولہ انا للہ، یعنی ان کا قول، استرجاع کا مطلب کہ وہ جو فرمایا کہ میں ان کے استرجاع سے جاگی، اس کا مطلب کیا بتا رہی، یعنی ای قولہ یعنی ان کا قول، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے اس سے جاگیں۔ سب سے پہلا کام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے فوراً اپنی چادر سے اپنے چہرے کو چھپا لیا، فوراً اپنی چادر سے اپنے چہرے کو میں نے کیا کیا، چھپا لیا، ای غطیتہ بالملاءتی، یعنی جو بڑی چادر تھی اس سے میں نے اپنے چہرے کو بالکل چھپا لیا۔ یہ سب سے پہلا کام تھا، اس سے اندازہ لگائیں پردہ کتنی اہمیت کی چیز ہے۔ شوہر چلے گئے، باپ بھی وہاں سے جا چکے، سب روانہ ہو چکے ہیں، اکیلی تنہا بیٹھی ہوئی ہے، سنسان جگہ ہے، پھر اگر کوئی آئے ہے تو یہ نہیں کہ وہ فوراً اٹھ کے ان کے پاس چلے گئے، سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، اپنے چہرے کو ڈھانکا، سب سے پہلے اپنے چہرے کو ڈھانکا۔ اس سے آپ کو پردے کی اہمیت پتہ چلی۔ بہت سمجھیں بیٹا، بہت سارے ایسے جو فاضلات ہوتی ہیں، طالبات ہوتی ہیں، کسی شادی کے اندر بالکل پردے کے حکم کو لات مار دیتی ہیں، وہ اس سے بچیں، توبہ استغفار کریں، پردے کو ہلکا نہ لیں۔
پردہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو گھر والوں کے، ماں باپ کے، شوہر کے، کسی کے کہنے کی وجہ سے نہ چھوڑیں۔ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے پردے کو اگر آپ دیکھ لیں کہ ان کا پردہ کس قسم کا ہوا کرتا تھا، تو کبھی بھی جو ہے آپ اس غلطی کا، کبھی بھی آپ اس غلطی کو جو ہے کبھی سوچے بھی نہیں کرنے کا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ یاد رکھیے گا کہ انہوں نے ہر چیز سے پہلے انہوں نے پردے کو فوقیت دی، اور انہوں نے پردہ اپنا چہرہ ڈھانپا۔ یہ ان کی فقاہت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقاہت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فقاہت ہے، کیونکہ فقیہ وہی ہوتا ہے جو احکام شریعت کو سمجھے اور فوراً عمل کرے۔ واللہ ما کلمنی بکلمۃ ولا سمعت منہ کلمۃ ولا سمعت منہ کلمۃ غیر استرجاعی حین اناخ راحلتہ ووطئ علی یدہا فرکبتہا۔ فرماتی ہیں اللہ کی قسم، ما کلمنی، نہ انہوں نے بکلمۃ، نہ انہوں نے کوئی ایک بات مجھ سے کری، ولا سمعت منہ کلمۃ، اور میں نے خود بھی ان سے کوئی بات، کوئی کلمہ نہیں سنا سوائے ان کی استرجاع کے۔ یعنی استرجاع جو انہوں نے کیا اس وقت میں نے صرف وہ سنا، اس کے علاوہ ان سے کوئی بات نہ انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا آپ یہاں کیسے رہ گئی، آپ کیسے پیچھے رہ گئی، کچھ بھی نہیں پوچھا، صرف استرجاع میں نے سنا۔ اس کے بعد میں نے اپنا فوراً چہرہ ڈھانپ لیا، انہوں نے جانور کو بٹھایا، ووطئ علی یدہا، اس کے جو اگلی ٹانگ تھی اس پر انہوں نے اپنا پاؤں رکھا اونٹ کو بٹھا کر، تاکہ وہ ایک دم سے اچانک سے اٹھ نہ پڑے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اونٹ کو بٹھا کر جب کوئی سوار ہو تو اس کے پاؤں پر ٹانگ رکھ کر دبایا جاتا ہے۔ ہم لوگ تو آج کل نہیں رکھ سکتے، ہم تو رکھیں گے تو ہم تو خود ڈر کے بھاگ جائیں گے، لیکن وہ لوگ صحابہ کرام طاقتور اور بہادر تھے۔ فرکبتھا، فرماتی ہے کہ میں سوار ہو گئی، فانطلق، اور وہ لے کر چلے، یقود بالراحلۃ، پیچھے نہیں چلے، اگرچہ وہ اس کے اندر سوار تھی اور پوشی، پھر بھی وہ آگے چلے۔ یقود بالراحلۃ کے قائد، یقود کہتے ہیں جو جانور کو آگے سے کھینچے، تو آگے سے وہ میری سواری لے کر چلے، حتی اتینا الجیش بعد ما نزلوا موغرین فی نحر الظہیرۃ، یعنی چاشت وغیرہ کے قریب جب ہم لوگ اپنے لشکر سے اس وقت جا کر ملے جب وہ لوگ چاشت کے وقت انہوں نے پڑاؤ ڈالا مدینہ منورہ کے قریب۔ یہاں جو پڑاؤ ڈالا تھا یہ بھی ضرورت کی وجہ سے ڈالا، پھر مدینہ منورہ کے قریب تھوڑا آرام وغیرہ کرنے کے لیے، اور لہذا چاشت کے وقت جب یہ لوگوں نے پڑاؤ ڈالا موغرین، اس وقت ہم لوگ دن کی روشنی میں ان کے پاس گئے۔ او من اوغر، ای من اوغر واقفین فی مکان وغر فی شدت الحر، یعنی گرمی کے وقت میں، جب یہ لوگ گرمی میں، نحر الظہیرہ کا یہ مطلب ہے کہ گرمی کی حالت میں جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہم وہاں پہنچے۔ یعنی من اوغر یعنی واقفین، مطلب یہ کہ کسی جگہ میں، سخت گرمی میں کسی جگہ، یعنی گرمی سے بچنے کے لیے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا جائے، اس کو کہتے ہیں موغرین۔ فہلک من ہلک فی، فرماتی ہے کہ میرے بارے میں جو ہلاک ہوا وہ ہلاک ہوا، یعنی جس نے میرے بارے میں الٹی سیدھی بات کہی وہ ہلاک ہوا۔ وکان الذی تولی کبرہ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے تکبر کیا اور منہ موڑا، منہم عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے، الی آخرہ قولها۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، رواہ الشیخان، امام بخاری امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی والذی تولی کبرہ کے مراد عبداللہ بن ابی منافقین کے سردار کو قرار دیا۔ انہوں نے جب یہ بتا رہی ہیں، جب تک تو معاملہ سارا ختم، یہ تو بعد کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی بھی بات ہے، لیکن یہ بتا رہی ہیں اس وقت بھی انہوں نے ان مسلمانوں کا تذکرہ نہیں کیا جو توبہ کر چکے تھے، جن کو حد بھی لگ چکی تھی، ان کا نام پھر بھی نہیں لیا یہاں پر والذی تولی کبرہ، کیونکہ یہ ایک ہی شخص تھا جس نے تکبر کیا، قرآن کے حکم کو بنا مانا، بات نہ مانی، یہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا۔ یہ پورا واقعہ تتمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہاں پر بیان ہوا۔ اب یہاں پر دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل مندی
کہ وہ اس جگہ آ کر بیٹھی۔ اچھا، یہ جو ہار تھا ان کا، یہ جو ٹوٹ گیا تھا، یہ اپنی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ اپنی بہن سے لے کر آئے تھے، عاریتاً پہننے کے لیے، استعمال کے لیے لائے تھیں، لہذا اس کی حفاظت ضروری تھی، امانت تھی، اس لیے وہ تلاش کرنے میں چلی گئیں۔ اب یہاں پر ان کو پتہ نہیں چلا، یہ لوگ چلے گئے، تو یہ اس جگہ بیٹھی تاکہ یعنی ادھر ادھر نہیں ہوئی، کہ یہ بھی بہادر ہوا کرتی تھی عورتیں کہ کسی چیز سے ڈرا کر، تاکہ لوگ آئیں یہ عقل مندی ہے۔ ان کی عمر کتنی تھی کہ جس میں اتنی عقل مندی والے کام انہوں نے کیے؟ پھر فرماتی ہیں کہ نیند آ گئی، ظاہر سی بات ہے، لیکن سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ پردے کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد آگے ان کی پاک دامنی کی گواہی خود اپنی زبان سے دے رہی ہیں، کیونکہ ان کی گواہی اور ان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی تھی ویسے، لیکن خود اپنی زبان سے بھی فرماتے کہ کوئی بات نہیں کی استرجاع کے علاوہ انہوں نے، لیکن پھر بھی بہرحال اس نے، عبداللہ بن ابی نے جو کچھ کیا۔ اس کے بعد وہ فرماتی ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے باقی، جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، باقی جو مسلمانوں میں سے تھے، ان لوگوں کی جب سزا، ان لوگوں کو حد وغیرہ لگائی گئی شریعت کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی کیونکہ حکم نازل ہوا تھا، تو اس صورت کے اندر پھر حد لگ گئی۔ بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تھی، یہ لوگ، انہوں نے تو توبہ کر لی تھی، وہ اس نے توبہ نہیں کی تھی، اور آج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرنے والے یہ انہی منافق یعنی یہودیوں کی اولاد ہیں۔ ہر یہ بات سمجھ میں؟ دیکھ لیں آج یہودیوں کا ساتھ کس طرح دیا ہے، کچھ عرصے پہلے ہی جو اس کو اپنے گھر بلا کے اس کو شہید کیا۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب بھی اگر کوئی نہ مانے تو پھر اس کو کیا کہہ سکتے؟ قال تعالی، رب بیان لکل امرئ منہم، ان میں سے ہر شخص، ای علیہ، ہر شخص کے لیے، مطلب یہ کہ ہر شخص پر، یہاں پر علیہ نکال کر بتا دیا۔ لکل امرئ میں جو لام ہے یہ علا کے معنی میں، لام جو ہے علا کے معنی میں ہے۔ ای علیہ مکتسب من الاثم، جو کچھ اس نے کیا، مکتسب کے معنی ویسے تو کمایا، لیکن کمانا یہاں مراد نہیں ہے، جو کچھ اس نے عمل کیا، من الاثم، اس کا بدلہ ہر شخص پر ہے، اس کا وبال ہر شخص پر ہے۔ فی ذالک یعنی اس معاملے میں، یہ نکال کر محل کو بیان فرمایا، یہ نکال کر محل کو بیان فرمایا۔ والذی تولی کبرہ منہم، اور وہ شخص جس نے منہ موڑا، جس نے روح گردانی کی، کبرہ اور تکبر کیا، منہم ان میں سے، ای تحمل معظمہ یعنی جس نے اس کو بہت زیادہ بڑا بنا کر ابھارا، اس بات کو، تحمل معظمہ جس نے اس بات کو بہت زیادہ بڑا بنا کر بہت ابھارا اور بہت اٹھایا۔ یہ لغوی معنی بیان فرمائے تولا کبرہ کے، تولا کبرہ کے لغوی معنی بیان فرمائے، یعنی اس کو بہت زیادہ اس نے ہوا دی۔ فبدا، جی، جس نے بہت زیادہ بڑا بنا کر اس کو ابھارا، یعنی بہت ہوا دی اس بات کو۔ اردو کا کہاوت ہے، اردو کا کی کہاوت ہے، مقولہ ہے کہ ہوا دینا، بہت زیادہ ہوا دی۔ فبدأ بالخوض فیہ وشاعہ، اس کی صورت کیا ہے، بہت زیادہ اس کو کیسے ابھارا اور بہت بڑا کس طرح اس نے بنایا، اس کی صورت بیان فرماتے ہیں، تصویر بیان فرماتے ہیں کہ وہ فبدأ بالخوض فیہ، وہ اس کے اندر گھس گیا اور اس کو پھیلانے لگا، اس کے بارے میں بہت گھستا گیا اس معاملے کے اندر، اور پھیلاتا رہا، اس لوگوں کو بتاتا رہا کہ بھائی یہ معاملہ ہوا، یہ معاملہ ہوا، الٹی سیدھی باتیں کراتا گیا۔ اس تصویر کو، صورت کو بیان فرمایا، تصویر کو بیان فرمایا، صورت کو بیان فرمایا، تولا کبرہ کی، تحمل معظمہ کی، ٹھیک ہے۔ وہ عبداللہ ابن ابی، یہ الذی اس میں موصول کی تعین کر دی، وہ کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی تھا، عبداللہ بن ابی منافقوں کا جو سردار تھا یہ وہ تھا۔ لہو عذاب عظیم، کیونکہ اس نے مانا نہیں، فرمایا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، هو النار، اس عذاب عظیم کی تعین کر دی کہ اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ فی الآخرتی، فی الآخرت نکال کر محل کو بیان فرما دیا کہ اس کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ لولا، کیوں نہیں، حلا، حلا نکال کر بتا دیا کہ لولا جو ہے یہ کلمہ تحذیر ہے، جو بچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، تحذیر۔ حلا نکال کر بتا دیا کہ لولا کلمہ تحذیر ہے،
اذ حین، حین نکال کر اذ کے لغوی معنی بیان فرمائے، حین نکال کر اذ کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ سمعتموہ، جب تم نے یہ بات سنی، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم، اپنے دل میں مومنین اور مومنات نے یہ کیوں خیال نہیں کیا، ای ظن بعضهم ببعض، یعنی بانفسہم مطلب ظن بعضهم ببعض، کہ ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے متعلق یہ خیال کیوں نہیں کیا، اپنے متعلق مراد نہیں ہے۔ ظن بعضهم ببعض یہ نکال کر مجاز مرسل کو بیان فرمایا، یہ نکال کر مجاز مرسل کو بیان فرمایا کہ ایک دوسرے کے متعلق خیرن، خیر کا گمان کیوں نہیں کیا، الٹی ہی بات کیوں خیال کی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ایک دوسرے کے متعلق خیر کا گمان کرتے، ایک ہی پہلو کو، شر کے پہلو کو کیوں لیا؟ خیر، یہ ان لوگوں کو خطاب ہے جن لوگوں نے غلط بات سمجھی تھی۔ تو خیرن وقالوا ھذا افک مبین، اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا الزام ہے، واضح جھوٹ ہے، یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ واضح جھوٹ ہے؟ آگے بات سمجھ میں؟ کذب بین، کذب بین افک مبین کے لغوی معنی بیان فرمایا کہ واضح جھوٹ ہے، یہ کیوں نہیں کہا؟ فیہ التفات عن الخطاب ای ظننتم ایھا العصبۃ وقلتم، یہ یہاں پر اذ سمعتموہ خطاب کا صیغہ ہے، پھر ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیر وقالوا ھذا یہ پھر غیبوبت کا ہے۔ فرمانے یہاں پر خطاب سے غیبوبت کی طرف التفات ہے، یعنی ظننتم ایھا العصبۃ، یہ خطاب سے غیبوبت کی طرف التفات ہے، یہ بلاغت کو بیان فرمایا۔ یہ کس کو بیان فرمایا؟ بلاغت کو بیان فرمایا۔ اب یہ حاصل معنی بیان فرماتے ہیں، ای ظننتم ایھا العصبۃ وقلتم، ایک جماعت کے لوگوں، پتہ چل گیا کہ یہاں پر مراد لولا سمعتم اذ سمعتموہ سے مراد وہی لوگ ہیں جو الزام میں شریک ہو گئے تھے، وہ مومنین مراد ہیں۔ اے جماعت کے لوگوں، اور یہ کیوں نہیں کہا تم نے؟ لولا، ہلا، اور ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ہلا کلمہ تعذیر ہے۔ جاؤ، کیوں نہیں لائے یہ لوگ، ای العصبۃ، اے جماعت کے لوگوں تم کیوں نہیں لائے؟ ای العصبۃ نکال کر جاؤ کے فاعل کو بیان فرمایا، ای العصبۃ نکال کر جاؤ کے فاعل کو بیان فرمایا۔ علیہ باربعۃ شہداء، اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ چشم دید 4 گواہ۔ شاہدوہ، شاہدوہ کہ جنہوں نے، جو تم الزام لگا رہے ہو اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، یہ نوع شہادت کی تعیین کر دی، نوع شہادت کی کیا کر دی؟ تعیین کر دی کہ چشم دید 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ اس معاملے میں 4 چشم دید گواہ ضروری ہیں۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ، اگر یہ لوگ 4 گواہ نہ لائے تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ای فی حکمی، ای فی حکمی نکال کر، فی نکال کر بتا دیا کہ عندہ بمعنی فی ہے، فی نکال کر بتا دیا کہ عندہ بمعنی فی ہے، اور حکم ہی نکال کر بتا دیا مجاز مرسل حذف مضاف کو بیان کیا، حکم ہی نکال کر مجاز مرسل حذف مضاف کو بیان کیا کہ فی حکم اللہ، فی حکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں یہ لوگ ہم الکاذبون، یہ لوگ جھوٹے ہیں، انہوں نے جھوٹ بولا اللہ تعالیٰ کے حکم میں، فی ہی اس معاملے کے اندر، اس معاملے کے اندر فی ہی نکال کر محل کذب کو بیان فرمایا، فی ہی نکال کر محل کذب کو بیان فرمایا۔